کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات کی تاریخ دے دی ہے۔ 11 فروری 2024 بروز اتوار کو عام انتخابات ہوں گے۔ یہ تاریخ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں دی گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک مقدمہ زیر سماعت تھا 90 روز کے انتخابات کرانے سے متعلق معاملہ تھا، اور اس میں سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ موسٹلی فریق نہیں بنتی، پولیٹیکل کیسز یا اس کو حق میں نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ ہمیں پارلیمان میں وہ کرنے چاہیے، لیکن عام انتخابات کا معاملہ ہے اور تاریخ نہیں دی جا رہی تھی۔ سب سے زیادہ تقاضا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کیا جا رہا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری کے جو ہیں وہ متعدد بیانات آپ کے سامنے ہوں گے، یہاں تک کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ روز قبل وہ آئے تھے اور یہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ انتخابات میں تاخیر جو ہے وہ انتخابات سے انکار ہے، شاید اس کا بھی کچھ اثر ہو۔ اور پھر مین چیز یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کیس کے اندر فریق بنی، اور وہ فریق کیا بنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی انتخابات کی تاریخ لینے میں بھی کامیاب ہو گئی، اور یہ سب سے بڑی کامیابی اور کریڈٹ واقعی اگر قومی منظر نامے پہ دیکھیں تو واحد پارٹی تھی جو انتخابات کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ شور و غل بھی کر رہی تھی، جو سب سے زیادہ تقاضا بھی کر رہی تھی، جس کا مطالبہ بھی تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا۔ تو یوں 90 روز والا انتخابات جو کہ پاسیبل نہیں تھے، لیکن تاریخ دینا تو الیکشن کمیشن کا کام تھا، تو الیکشن کمیشن کی جانب سے تاریخ نہیں دی جا رہی تھی، اور اس پر دباؤ سب سے زیادہ قائم کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ اور پھر جب اس انتخابات کے کیس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی فریق بنی تو آج ہی پھر اس کو تاریخ مل گئی، اور یوں 11 فروری کو جو ہے وہ الیکشن ہونے ہیں۔ لیکن پاکستان اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے پابند کیا ہے الیکشن حکام کو کہ آپ اپنا سارا بوجھ اپنے کندھوں پہ کیوں ڈال رہی ہے۔ پہلے بھی آپ نے انتخابات کی تاریخ دینے میں اتنی تاخیر کی ہے، تو اب جو ہے وہ جا کے صدر سے مشاورت کریں، وہ ایک عینی تقاضا ہے، اس عینی تقاضے کو آپ کو فلفل کرنا ہے۔ تو ابھی صدر ہاؤس میں وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشاورتی عمل الیکشن کمیشن کے ساتھ، الیکشن کمیشن کے حکام کے ساتھ وہ مشاورتی عمل جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صدر کی جانب سے اسی 11 فروری کی تاریخ کے اوپر اتفاق کیا جاتا ہے یا پھر نئی تاریخ آتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر نئی تاریخ آتی ہے تو پھر کیا الیکشن کمیشن اس پہ مطمئن ہوگا، نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ بڑا پاکستان ہے، اس میں ممکنات، امکانات، پاسبلٹیز، کسی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اسی وجہ سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ لیکن ایک بڑی مسٹری جو ہے وہ سالو ہو چکی ہے، ایک کنفیوژن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے کہ عام انتخابات نہیں ہوں گے۔ کوئی کہے گا، کوئی کہہ رہا تھا کہ بھئی بہت تاخیر سے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، منہ کی باتیں تھیں، بات کی باتیں تھیں۔ تو اب وہ سب کچھ جو ہے وہ بالکل کٹ اینڈ کلیئر ہو کے 11 فروری کی تاریخ تو آ گئی ہے۔ اب 11 فروری سے پہلے انتخابات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد کی تاریخ جو ہے وہ نہیں ہوگی، اس کے بعد انتخابات کا معاملہ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے صدر 4 فروری کا کہہ دے۔ تو بہرحال ابھی وہ مشاورتی عمل جاری ہے، اس حوالے سے کیا خبر آتی ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، ابھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ لیکن یہ ساری چیزیں کل صبح جا کے میچور ہوں گی۔ کل جمعہ ہے اور کل چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں دوبارہ یہ بینچ بیٹھے گا، اور اس بینچ کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے حکام کی جانب سے، اٹارنی جنرل کے حکام کی جانب سے جو آج کی مشاورت کا پیش رفت ہے اس سے آگاہ کیا جائے گا، اور تحریری طور پہ جو سپریم کورٹ نے تقاضا کیا کہ تحریری طور پہ آپ ڈاکومنٹس لے کے آئیں گے، اور جو مشاورتی عمل میں شامل ہوا ان سب کے دستخط ہوں گے، اور پھر آپ آ کے سپریم کورٹ کو بتائیں گے کہ کون سی تاریخ ہے۔ پھر یہ کہ جو تاریخ دی جائے گی مشاورت کے بعد، جس تاریخ کا تعین کیا جائے گا، وہ تاریخ پتھر پہ لکیر ہوگی، اس کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ چیف جسٹس نے واضح اور کلیئر کیا ہے الیکشن کمیشن پہ، اور الیکشن کمیشن نے رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ ہم اس کو جو ہے اون کرتے ہیں کہ جو بھی تاریخ دیں گے پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ بعد میں چونکہ بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، کہا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے جی دھند ہے، فلاں چیزیں تو پاکستان ہے نا، چلتی رہتی ہے۔ تو اس حوالے سے چیف جسٹس نے وہ بھی مہر لگا دی۔ اب کل صبح
या जुम्मा है, तो कल आपको हतमी तारीख जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट से अनाउंस होगी, सुप्रीम कोर्ट से जारी होगी। अब देखते हैं कि कल यही 11 फरवरी की जो तारीख दी गई है यही बरकरार रहती है या फिर कोई नई तारीख आती है, तो उसके लिए आपको कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आज मुकदमे की समाअत जो है वो बड़ी दिलचस्प हुई। लेकिन आज की समाअत का क्रक्स जो मैं आपको बताऊं, वो सारे मामलात में सदर पाकिस्तान हमें कसूरवार नजर आए, क्योंकि ये कहा जाता रहा कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत का है, आईन पाकिस्तान उसको इख्तियार देता है। अगर इलेक्शन एक्ट को मान लें कि इलेक्शन एक्ट में इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन को है, तो इलेक्शन कमीशन एक्ट जो है वो तो कानून है। आइन जब इख्तियार दे रहा है तो आइन की कमांड जो है वो सबसे ज़्यादा अफजल होगी। तो सदर मुमलिकत ने अपनी वो कमांड पूरी नहीं की और इसी वजह से दौरान समाअत यहाँ तक बातें हुई कि सदर मुमलिकत जो है वो आइनी जिम्मेदारी पूरी ना करने की वजह से संगीन गद्दारी के मुर्तकब हुए हैं, आइन के से इनहराफ के मुर्तकब हुए हैं और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 भी चलाया जाए। तो बहरहाल चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया और फिर ये मामला बड़े खुश असलूबी से तय किए और ये क्रेडिट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ज़रूर जाता है कि उन्होंने अपने पेश रो की बजाय मामलात को उलझाने की बजाय, मुश्तरका मफादात कौंसल वाले मामले में पढ़ने की बजाय उन्होंने एक ही मुद्दा, एक ही नुक्ता पकड़ा कि इंतखाबात कब होंगे, इंतखाबात की तारीख क्या है, उसी पे उन्होंने फोकस रखा। और यही सब कौम चाहती थी कि बाकी इंटीग्रिटी छोटी मोटी चीज़ों में वो वक्त का ज़िया है। मेन चीज़ है कि इंतखाबात की तारीख का तो ऐलान हो जाए ताकि जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इलेक्शन में जाना है वो अपनी तैयारी करें, वोटर्स तैयारी करें, वो कोई सियासी माहौल गर्म हो और पता चले कि पाकिस्तान जो है वो इंतखाबात में जा रहा है, इलेक्शन मोड लग चुका है। वो मोड ही नहीं लग रहा था, अब जो है आप समझ लें कि वो मोड लग चुका है। इसका क्रेडिट जो है वो ज़रूर बिल ज़रूर जाता है अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। उन्होंने बड़े बेअहसन तरीके से इन सारी चीज़ों को फिर उन्होंने कुरेक्शन भी की, एक हिस्टोरिकल कुरेक्शन की। और वो कुरेक्शन क्या है, उनसे पहले जो बंदियाल साहब थे हमने उनको देखा, उसकी अदालत को भी देखा, उन्होंने क्या किया था कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात भी ग्रैब कर लिए थे, इधर से सदर के इख्तियारात भी ग्रैब कर लिए थे और पार्लिमान के इख्तियारात भी ग्रैब कर लिए थे और इलेक्शन की तारीख भी दे दी थी और शेड्यूल भी जारी कर